کیسے مانیں گے؟ اب ہم نے کیسے ماننا ہے؟ لوگوں کو کیسے منانا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن پاک ایک چیز یاد رکھیے گا ہمیشہ، شک دور کرنے کے لیے، آنکھوں کے لیے معجزہ نہیں ہے، یہ کانوں کے لیے معجزہ ہے۔ اور کانوں کے لیے معجزہ ہے، لیکن صرف سب کانوں کے لیے نہیں، ان کانوں کے لیے جو یہ معجزے کو ایز اے معجزہ سننا چاہتے ہیں، ان آنکھوں کے لیے معجزہ تھا جو یہ پیچھے چل کے چلا۔ جب کہتے ہیں نا ہم ایک ہی نسل میں معجزہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگلی نسل کے لیے وہ معجزہ ایک کہانی بن جاتی ہے نا۔ اب حضرت موسیٰ کی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، تو وہ ایک کہانی ہے، لیکن جو اس وقت کے لوگ ہوں گے ان کے لیے وہ ایک معجزہ تھا۔ لیکن قرآن پاک تو ایسا نہیں ہے، قرآن پاک میں تو چھپی ہر آیت ایک معجزہ ہے، جو آج بھی میرے لیے معجزہ ہے، وہ جو کل نسل آئے گی اس کے لیے بھی معجزہ ہے، جو گزر گئی ہیں ان کے لیے بھی معجزہ ہے۔ تو قرآن پاک کی آیتیں کہانی نہیں ہے، وہ ہر حال میں معجزہ ہے۔ اور اس کا جو شک ہے جو ہم کہتے ہیں ہمیں دور کرنا ہے، تو وہ میں نے بتایا آپ کو کہ قرآن پاک ایک جسٹ کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کانوں کے لیے معجزہ ہے۔ اب سمپل میں اس کی سورۃ رحمان کی آیت بہت سنتی ہوں، سورہ رحمان بہت زیادہ سنتی ہوں، تو قاری عبد الباسط کی، تو میں نے یہ کل اپنے لگائی ہوئی، تو آپ یقین کریں کہ ہمارے گھر میں بلی ہے، ہم لوگوں نے بچوں نے نا اس کو پیٹ پالا ہوا، وہ کریزی ہو جاتی ہے، وہ بھاگتی ہے میرے لیپ ٹاپ کی طرف، میرے آئی پیڈ کی طرف کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اور میں حیران ہوتی تھی، میں نے صرف دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں نے صرف لگائی ہے وہ، اور وہ سن کے ایسے بھاگی آئی جیسے میں اس کو کھانے کے لیے آواز دیتی ہوں نا تو وہ بھاگی ہوئی آتی ہے۔ تو میرے لیے بڑا تو حیرانگی ہوئی، میں نے کہا یہ کیوں اس طرح جانور، مطلب جب اس کو تو سمجھ بھی نہیں آ رہی، وہ تو صرف آواز سن رہی ہے۔ تو پھر مجھے یہ والی چیز یاد آتی ہے کہ کون آنکھوں کے لیے تو معجزہ نہیں ہے، کانوں کے لیے ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی نا، ہم تو شک لے کے بیٹھ گئے، تو جانوروں کے پاس تو عقل نہیں ہے، وہ تو سن کے آیا ہے۔ تو میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے یہ چیز اپنے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھی۔ تو آپ یقین کریں کہ میرا دل کرے کہ میں ہنس بھی رہی ہوں، میں خوش بھی ہو رہی ہوں، میں رو بھی رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ مجھے میرے سامنے لے کے آ رہا ہے، تو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ جو میں نے کل یہ پڑھا تھا کہ یہ کانوں کے لیے معجزہ ہے، تو وہ آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہوں۔ امیزنگ، دس از امیزنگ۔ دوسری ہم نے جو اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائے کہ یہ رہنمائی دیتی ہے، نصیحت دیتی ہے۔ دنیا قرآن سے ہمارے عقلی رشتے کی بالکل بھی عکاسی نہیں کرتی۔ عقل سے اگر آپ لے کے بیٹھیں گے نا قرآن کو، تو وہ پھر سائنس آ جاتی ہے نا، سائنس پروف مانگتا ہے، ثبوت مانگتا ہے، اگر یہ تھا، اگر یہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے؟ اب کل میں ٹی وی دیکھ رہی تو آپ کو بیچ میں بار بار کر رہی ہوں، آپ لوگوں کا روزہ جو ہے نا وہ جلدی پنجاب سائڈ پہ کھلتا ہے، تو پلیز آپ مجھے نا اپنے افطاری، مطلب اگر آپ لوگ لیٹ ہو رہے ہو نا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، ہم وہیں پہ اپنا لیکچر ریزیوم کر کے کل دوبارہ شروع کر لیں گے، کیونکہ میں آپ لوگوں کو وہ ٹپیکل طریقے سے نہیں پڑھا سکتی، مجھے بہت ڈیٹیل میں پڑھانا، بے شک میں ایک آیت بھی پڑھاؤں، لیکن مجھے لگے کہ وہ آپ لوگوں کے ذہن میں، آپ لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ گھس کے بیٹھ گئی، اس کا حق ادا کر دیا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ کہتی کہ دنیا قرآن سے ہمارے عقلی رشتے کو نہیں ملا سکتے، ہم نہیں ملا سکتے، ہمیں اپنی روح کو ملانا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں اچھا بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نا ایک فیل کرنے والی بات ہے، اگر تو آپ اس کو صرف پڑھیں گی تو صرف پڑھیں گی، لیکن اگر آپ اس کو فیل کریں تو قرآن پاک میں وحی کو پانی سے کمپیئر کیا گیا، اٹس بیوٹیفل۔ کہتے ہیں مجھے قرآن سے رہنمائی کی ضرورت ہے، ویسی ضرورت جو ہمارے جسم کو پانی کی ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل پانی پیا تھا تو آج میرے جسم کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ کے دل کو ہر چند گھنٹے کے بعد وحی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ وحی کون ہے؟ یہ قرآن ہے۔ تو رہنمائی اور پیاس دونوں قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ اب مجھے سمپل میں آپ کو ایک کوشچن ہے، ایک صحرا میں ایک بندہ گیا اور وہ بھٹک گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو پانی نہیں مل رہا، اگر اس کو کہیں دوسرا نظر انسان آتا ہے تو اس کو کہتا ہے یہ میرے پاس 2 گھونٹ پانی کے ہیں، تو اس ٹائم اس کو صرف پانی کی پیاس ہے۔ اب اس نے یہ نہیں کہنا کہ کیا یہ پانی ابلا ہوا ہے، کیا یہ پانی ٹھنڈا ہے، کیا یہ پانی روح افزا ہے، کیا یہ پانی ملک شیک ہے، نہیں، وہ اس ٹائم اس کو صرف پانی چاہیے جو اس کی پیاس کو بجھائے۔ اسی طرح جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، ہم رہنمائی کے لیے جا رہے ہیں تو ہماری پیاس ہے وہ، تو اب ہم نے یہ نہیں کہنا اس کو کہ کیا سائنس اس کو پروف کر رہی ہے، کیا فلاں فلاسفر نے اس کو مانا تھا تو ہم مانیں گے، نہیں، ہم نے کتاب جب کھول لی، ہم نے قرآن جب کھول لیا، اب ہمارے پاس کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ معجزہ ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ میری پیاس ہے، وہ والی پیاس ہے جس میں مجھے ٹھنڈا گرم نہیں چاہیے، مجھے صرف ایز اٹ از چاہیے جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، مجھے تب میری روح کی پیاس مچے گی، اور وہ مجھے قرآن ہی میری پیاس بجھا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں وحی کو پانی سے کمپیئر کیا گیا کہ جو ہمیں وحی
ہمیں کب آیتیں چاہیے؟ وہی جو جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو آیتوں کی آپ لیا کریں. ہمیں کب رہنمائی چاہیے؟ جب ہمیں شدید ضرورت ہوتی ہے. گھر میں بیٹی ہے، اس کو طلاق ہو گئی. گھر میں اماں ہے، خدا نہ خواستہ وہ وڈو ہو گئی. گھر میں بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، بیوی ہے وہ وڈو ہو گئی، اس کی عدت ہے. یہ ہے نا ہمارے لیے رہنمائی. ہمیں چاہیے رہنمائی، تو ہم کیوں کسی سے پوچھیں؟ ہم خود کیوں نہیں لیتے؟ قرآن پاک کھولیں، کلیئر کٹ آپ کو ملے گا. آپ کو وراثت کی ایک ایک چیز ملے گی کہ اس میں وراثت اللہ تعالیٰ نے اتنا ایکسپلین کیا، اتنا خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ اس میں کوئی فک بنا ہی نہیں. صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وراثت کے، اور وہ کلیئر ہے. تو ہماری جب پیاس ہوتی ہے نا، ہمیں رہنمائی کی تھرسٹ آئی، تو ہم نے قرآن پاک کھول کے دیکھا تو ہمیں ملی. اسی طرح جیسے ہمیں پانی ملا. آج میں نے اگر دیکھیں، ابھی میں نے پانی، اگر میں کہوں مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں نے پانی پی لیا، میں دوبارہ نہیں پیوں گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اگر میں کہوں کہ مجھے کتاب میں سے رہنمائی مل گئی، میں دوبارہ نہیں لوں گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کسی اور معاملے میں ہو جائے گی لیکن آئے گی ضرور. تو یہ دو اصول آپ نے سامنے رکھنے ہیں اپنے. جب ہم قرآن پاک، جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنے جائیں تو آپ نے یہ دو اصول تو ذہن میں پکے رکھنے ہیں کہ مجھے اس پہ شک کوئی نہیں ہے، اور میرے لیے یہ رہنمائی اور نصیحت ہے، اور میرے کانوں کے لیے بھی یہ معجزہ ہے. اور میں صرف اس کو سن کے ہی انجوائے نہیں کرتی ہوں، سمجھ کے اور بھی مجھے مزہ آتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے لیے ایک گائیڈ بک بھیجی ہے. اور ہمیں وہ سجانے کے لیے نہیں کہ وہ اس کو ہم نے کور میں ڈالا اور اس کو سب سے خوبصورت اونچی جگہ پہ رکھ دی اور پھر وہ صرف رمضان میں کھلے گی. تو ابھی میں آپ لوگوں کو، کوشش میری پوری ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو نا یہ آیت دونوں کراؤں، لیکن لگ رہا ہے کہ ٹائم کم ہوگا، تو آج میں پہلے والی آیت آپ لوگوں کو کراؤں گی، کل ہم دوسری کریں گے. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ابھی اگر ہم صرف اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی. ایک تو یہ ترجمہ ہے جو کہ آپ کو قرآن پاک میں ملتا ہے. اور چلے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے لفظی ترجمہ کر لینا ہے. ذالکہ یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، رائبہ شک، فی ہی اس میں، ھدی للمتقین ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. ہم نے لفظی ترجمہ بھی کر لیا. تو کیا ہم نے حق ادا کیا ہے اس آیت کا؟ نہیں. یہ اس طرح نہیں ہے. یہ جو ترجمہ لکھا گیا ہے، یہ کسی نہ کسی مفسر نے لکھ کے ہمیں دے دیا اور ہم نے اس کو پڑھ لیا. لفظی طور پہ بھی چونکہ ہمیں گرامر آتی تھی، اور آج تو ہم نے لا بھی سیکھ لیا، آج تو ہم نے ذالکہ بھی سیکھ لیا، آج تو ہم نے فی و ہی بھی سیکھ لیا. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ متقین اس میں تو اینا لگا ہوا ہے، یہ بھی ہم نے جان لیا. لیکن کیا ہم نے حق ادا کر لیا گرامر؟ نہیں، ابھی بھی نہیں کی. اب ہم کیسے اس کو پڑھیں گے؟ چلیں، ہلکا سا ایک گلپس ہے، جھلکی ہے جو میں کوشش کر رہی ہوں آپ لوگوں کو دینے کی. ٹھیک ہے؟ جس میں الف لام میم. سب سے پہلے تو اگر ہم اسی سے شروع کرتے ہیں، چھوڑیں باقی سارے، ابھی ہم فی الحال اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، الف کا کوئی مطلب ہے؟ لام کا کوئی مطلب ہے؟ میم کا کوئی مطلب ہے؟ ہم کہیں گے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مشابہات میں سے آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مقطعات میں سے آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. مطلب ہے، ہمیں پتہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نہیں. کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں. اللہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم الف لام کا مطلب سمجھ سکیں تو ہم سمجھ لیں گے. لیکن ابھی ہمیں نہیں پتا، ابھی ہم پڑھیں گے الف لام اور میم. لیکن اب آپ کے پسند میں کویشچن آئے گا کہ جب ہم سورۃ الفیل پڑھتے ہیں، وہاں پہ تو ہم پڑھتے ہیں الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. وہاں پہ ہم نے کیوں الف لام نہیں پڑھا؟ آئے گا کویشچن، آتا ہے. کیوریوسٹی جو ہے ہمیں فلفل تو کرنی ہے نا، لیکن وہ کیوریوسٹی اللہ تعالیٰ کرتا ہے فلفل ہم اس قرآن پاک میں. وہ اس والے کویشچن کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ نے یہیں پہ ہولڈ کر لینا. جب اس کا ٹائم آتا ہے نا، جس جگہ پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ الم تارا کیف فعل اور الف لام میم، ان تین دونوں میں فرق کیا ہے، وہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں. فی الحال ہم الف لام میم کو لے کے چل رہے تھے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ الف لام میم مبتدا ہے، جو جس سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ سورت. اور ذالک الکتاب جو ہے نا، یہ خبر ہے جو ہم نے پڑھی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو اس میں جو ذالک الکتاب مبتدا اور یہ خبر بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم چاہ رہے ہیں ہمیں اس کا بارے میں مزید پتہ چلے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یعنی اس کا مطلب صرف اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ اس کا مطلب کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تو پھر ہم کیوں ٹرسٹ نہیں کر رہے؟ کیوں ہم ان چھپی ہوئی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کتابوں پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں،
مشابہات پہ، مقاطعات پہ، اور اس کو کوڈ دے دیا ہے لوگوں نے، اس کا یہ کوڈ ہے، اس کا یہ کوڈ ہے، اس کا کیا ملے گا؟ جو چیز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں جان کے ہم کیوں اتنا قرآن پاک کو پڑھنا ہے، ہم اس کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ جن کو نہیں سمجھنا ہم اس کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کی طرف ہم تنقید کے ارادے سے مت آؤ، اور اللہ تعالیٰ پہ زور مت دو کہ جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گی میں تو ایمان نہیں لانے والا۔ مطلب جب تک مجھے نہیں پتا چل رہا نا ایک ایک لفظ کا کیا لکھا ہوا ہے، میں تو آپ پہ ایمان نہیں لا رہا، میں تو اس کو اسٹوری بک سمجھوں گا، مجھے تو الف لام میم کا مطلب بھی چاہیے۔ اور پھر جب آپ پڑھ لیتے ہیں اور پھر آپ آ کے سب کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ حصہ تو سمجھ سے ہی باہر ہے، یہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا، یہ حصہ میں نے پڑھا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا، میں بڑی کنفیوز ہوئی ہوں، مجھے لگا ہے کہ یہ تو الف لام میم، آئی ڈونٹ نو یہ کیا اس کا سین ہے، یہ کیوں آیا ہے قرآن پاک میں۔ لیکن آپ لوگ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، پہلی جماعت میں جب جانا شروع ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے شروع کراتے ہیں؟ الف با تا سا، ٹھیک ہے نا، ہم اردو کے حروف تہجی سے اس کو الف با پا تا سے سمجھانا شروع کرتے ہیں تاکہ اس کو ہجوں کی پہچان ہو جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے نبی بہت پڑھے لکھے تھے، بہت بڑے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو امی کے طور پہ ہی رکھا تھا، اور یہ جو امی کا لفظ ہے نا، یہ اب ان کے لیے نیگیٹو نہیں ہے، اب یہ ان کی خاصیت میں سے آ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے جو نیگیٹو چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیت بنا دی قرآن پاک میں، کہ وہ امی تھے، ان کو نہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے فرشتے کے ضرور ان کے اوپر وحی بھیج دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا الف لام میم، ایون تو اس کا ایک اپنا مطلب ہے، لیکن جب وہاں کے یہودی تھے جو بہت پڑھے لکھے تھے، اسکالرس تھے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ یہ احبار تھے، احبار کہتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھتے ہیں کتابوں کو، اتنا کہ ان کے صفحے تھلتے ہیں نا، جب اوپر نیچے ٹرن کرتے ہیں پیج تو ان کی انگلیاں کالی ہو جاتی تھی، وہ پرنٹنگ ان کی انگلیوں پہ آ جاتی تھی، اتنا وہ کتابیں پڑھتے تھے۔ تو ان کو جب یہ پتا چلا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سے ایک آیت کا نزول کیا ہے، تو وہ بہت حیران ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا ہے الف کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے؟ تو یہاں سے ہمیں سب سے پہلے اپنے شک کو دور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ قرآن پاک ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، ان کو سمجھایا، ان کو پڑھایا، تبھی تو ہم کہتے ہیں مقطعات مشابہات، اللہ اور اللہ کے رسول اس کا مطلب بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آئی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا؟ تو الف لام میم اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہمارے نبی جو تھے وہ امی تھے، اور ان کو پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، اور پھر کتاب، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا ہم بھی یہ مطلب سمجھیں گے، ہو سکتا ہے اس دنیا میں، ہو سکتا ہے اگلی دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو وقت آنے پر ان کا مطلب کھولا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی بھی تنقید کے پوائنٹ آف ویو سے تو آپ کتاب کی طرف آئیں ہی مت، اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج مت کریں کہ مجھے یہ ملے گا تو نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو گمراہ کرنا بھی آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے ہمارا، اس نے ہمیں پیدا کیا، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری حصہ سمجھ سے باہر ہے تو یہ ہماری کم عقلی ہے، ہماری ناسمجھی ہے، اس کتاب کا قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو کتاب کی طرف نا گاہک بن کے بھی نہیں آ سکتے، آپ دیکھیں نا یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، آپ اس کتاب کی طرف ایک گاہک بن کے نہیں آ سکتے۔ کیسے کتاب کی طرف گاہک بن کے کون جاتا ہے؟ طالب علم جاتے ہیں، کالج میں گئے، اسکول میں گئے، فیسیں جمع کراتے ہیں، کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھ کے وہ امتحان دیتے ہیں، پھر ان کو ڈگری مل جاتی ہے، پھر اس کی بیس پہ ان کو نوکریاں ملتی ہیں، ان کو بزنس ملتے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں ڈگریوں کی بیس پہ، تو آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی شادیاں ڈگری کی بیس پہ ہی ہو رہی ہیں۔ تو کس طرح ہوا کہ ہم نے اس کتاب کے گاہک بن گئے نا اسٹوڈنٹ، لیکن یہ والی کتاب میں ہم نے گاہک بن کے نہیں آنا، ہمیں صرف اپنے لیے رہنمائی چاہیے، ہم اس کتاب کی طرف بھکاری بن کے آئیں، ایک مفلس شخص کی طرح آئیں اس کتاب کی طرف، ایک ایسے شخص کی مانند ہے جو صحرا میں بھٹک رہا ہے، اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، بھکاری کو بھیک کی ضرورت ہوتی ہے، مفلس شخص کو کس طرح کیا ہمیں اس سے رحمت چاہیے، اس سے برکت چاہیے، اور فضل چاہیے ہمیں۔ فضل جو ہوتا ہے ایک ایڈیشنل چیز ہوتی ہے، جب ہم اللہ سے کہتے ہیں نا اللہ میں اپنی رحمت دینا اور اپنے فضل سے دینا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پھر ہمیں وہ چیزیں دیتا ہے، ایکسٹرا چیز دے دیتا ہے، جیسے ہمارا رائٹ تھا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں جنت ملے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے ہمیں جنت الفردوس دے دے، جنت کا اعلیٰ درجہ دے دے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسٹرا چیز دے دی۔ تو جب فضل کی بات ہوتی ہے تو رحمت کے ساتھ فضل ایک ایکسٹرا چیز آپ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے ذریعے ایک ایکسٹرا چیز اپنی فضل